نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل احترام ذی وقار علماء کرام، مشائخ عظام، قرائے کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، آج آپ کی اس پروقار ختم قرآن کی تقریب کے اندر اتفاقاً حاضری ہوئی. رب العالمین کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم محفل کے اندر، عظیم مجلس کے اندر رب العالمین نے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے. تو اس عظیم موقع کے اوپر حافظ قرآن جناب حافظ عبد الرحمن صاحب کو اور ان کے والد گرامی کو، اور عزت مآب جناب مولانا عبد الرازق صاحب کو، مولانا عبد الماجد صاحب کو، جناب قاضی عبد الباسط صاحب کو اور تمام شرکاء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ محفل عظیم محفل ہے اور تقریب ختم قرآن کے موقع کے اوپر رب العالمین کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی ہے وہ رب تعالیٰ قبول کرتے ہیں. عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، اس قرآن کریم کے مختلف حقوق ہیں ہمارے اوپر. قرآن کریم کو پڑھنا بھی اس کا ایک حق ہے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی اس کا ایک حق ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا بھی اس کا ایک حق ہے. ان حقوق میں سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ایمان بالقرآن، کہ قرآن کے اوپر ایمان رکھنا کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، لا ریب کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس قرآن کریم کی مثال ایک بارش کی طرح ہے. جس طرح بارش آسمان سے اترتی ہے، قرآن بھی آسمانوں سے اترا. بارش اتارنے والے بھی رب العالمین اور قرآن اتارنے والے بھی رب العالمین. جب بارش آسمان سے اس زمین کے اوپر اترتی ہے تو آگے زمین کے حصے مختلف ہوتے ہیں. کوئی زمینیں اچھی اور زرخیز ہوتی ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے تو پروردگار عالم اس بارش کی برکت سے انسان کے رزق کے لیے اس زمین سے مختلف قسم کے پھل پھول اور اناج پیدا کر دیتے ہیں. لیکن فرمایا کوئی زمین کے حصے ایسے ہوتے ہیں جو شور والے ہوتے ہیں، کلر والے ہوتے ہیں، بنجر ہوتے ہیں. فرمایا اس زمین کے اوپر ایک بارش نہیں، لاکھوں بارشیں اترتی رہیں، دن رات بارشیں ہوتی رہیں. فرمایا اس زمین سے کوئی پھل پھول تو اپنی جگہ پر رہ گیا، سبز گھاس اگنے کی بھی امید نہیں ہے. بلا تمثیل قرآن کریم کی بارش ہوتی ہے آسمانوں سے، اس زمین کے اوپر نہیں بلکہ دل والی زمین کے اوپر. یہ زمینیں بھی اسی طرح مختلف ہیں جس طرح یہ زمینیں مختلف ہیں. یہ زمینیں بھی کچھ آباد ہیں اور کچھ بنجر ہیں. دل والی زمینیں بھی کچھ آباد ہیں اور کچھ بنجر ہیں. دیکھ لیجئے ابو جہل کو میرے آقا کی زندگی میں رہتا ہے، نبی کے پاک شہر میں رہتا ہے، نبی کی پاک گلیوں میں چلتا ہے، لیکن اس کی دل والی زمین ویران ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی. کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے. قرآن کریم کی بارش ہوتی ہے آسمانوں سے. ابو جہل کو فائدہ نہ ہوا، عتبہ کو فائدہ نہ ہوا، شیبہ کو فائدہ نہ ہوا، بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کو فائدہ نہ ہوا. لیکن جب اسی قرآن کریم کی بارش خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق، سب کہہ دو رضی اللہ، صدیق اکبر کے دل کے اوپر قرآن کی بارش ہوتی ہے تو رب نے صداقت کے پھول پیدا کر دیے. عمر کے دل کے اوپر ہوتی ہے، رب نے عدالت کے پھول پیدا کر دیے. یوں نہ سمجھ آئے تو یوں سمجھیے اگر کوئی مکہ مکرمہ کا تاجر آتا ہے، قرآن کی بارش اس کے دل کے اوپر ہوتی ہے تو رب نے اس ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا. اور تلوار ہاتھ میں لے کر قتل کے ارادے سے عمر آتے ہیں، قرآن کی بارش اس کے دل کے اوپر ہوتی ہے تو رب نے اس عمر کو عادل بنا دیا. مدینہ طیبہ کا شیخ اور دولت مند آتا ہے، قرآن کی بارش دل کے اوپر ہوتی ہے تو رب نے اس عثمان کو ذوالنورین بنا دیا. اور 6 سال کا کھیلتا ہوا بچہ آتا ہے، قرآن کی بارش جب اس کے دل کے اوپر ہوتی ہے تو رب نے اس علی کو حیدر کرار بنا دیا. بلند آواز سے کہے ذرا قرآن کی محبت میں سبحان اللہ. آج قرآن کے حق میں بولو، کل قرآن ہمارا حق میں بولے گا انشاءاللہ.
حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں، قرآن کی بارش دل کے اوپر ہوتی ہے تو رب نے مفسر قرآن بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، قرآن کی بارش دل کے اوپر ہوتی ہے تو رب نے فقیہ الامت بنا دیا۔ ابو ہریرہ آتے ہیں، قرآن کی بارش دل کے اوپر ہوتی ہے تو رب نے حافظ الحدیث بنا دیا۔ حضرت حنظلہ آتے ہیں، قرآن کی بارش دل کے اوپر ہوتی ہے تو رب نے غسیل الملائکہ بنا دیا۔ سیدنا امیر حمزہ آتے ہیں، اور قرآن کی بارش جب دل کے اوپر ہوتی ہے تو رب نے سید الشہداء بنا دیا۔ حضرت بلال آتے ہیں، کون بلال؟ جو عربی بھی نہیں، اجمی ہے، سید القریشی بھی نہیں، حبشی ہے، میرے نبی کا قریبی رشتہ دار بھی نہیں، بڑا دور کا تعلق دار ہے، شکل کا ظاہری طور پہ گورا اور خوبصورت بھی نہیں، شکل کا کالا ہے بلال، لیکن دل کا اتنا اجالا ہے بلال۔ بلال کے دل کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہے، بلال کے دل کے اندر رب کی توحید اتنا ہے، بلال کے دل کے اندر نبی کی محبت اتنا ہے، عظمت اتنا ہے، شان اتنا ہے، مقام اتنا ہے کہ ابھی قرآن کریم کی بارش آسمانوں سے اس بلال کے دل کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ بلال چلتا تو مکہ کی گلیوں کے اندر ہے، جو تم یہاں جنت میں سے نہیں۔ آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، آج غیر ممالک کے اندر بھی اور بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان جڑامالہ گجرامالہ کے اندر اس قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ مسلمان کہاں ہیں؟ ان کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں محبت کے انداز میں، اگر میرا شعر وہ سمجھ آئے، میرا پیغام سمجھ آئے تو بلند آواز سے گونج کے قرآن کے حق میں کہہ دیں سبحان اللہ، قرآن کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور مولانا کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں